آئی سی سی ایونٹس میں آسٹریلیا کی ڈومیننس کی ہم نے بات کی, آپ دونوں کھیل چکے ہیں آئی سی سی ایونٹس آسٹریلیا کے اگینسٹ. کس قسم کی اپوزیشن ہوتی ہے آسٹریلیا ان این آئی سی سی ایونٹ, اسپیشلی سے وین یو آؤٹ دیئر ود اے بیٹ, کیوں اتنے اسپیشل ہیں؟ دیکھیں وہ آپ کو چیلنج کرتے ہیں, اور اگر آپ نے ان کے اگینسٹ رنز بنانے ہیں یا آپ نے آؤٹ کرنا ہے ان کو, یا آپ نے ان سے میچ جیتنا ہے, جتنا وہ آپ پہ چڑھ کے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ڈبل کرنا پڑتا ہے ان کے اگینسٹ پرفارمنس کرنے کے لیے اور میچ بھی جیتنے کے لیے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ وہ آپ پہ جو ہے چڑھائی کر رہے ہیں اور آپ بولیں کہ نہیں میں دیکھ لیتا ہوں, نہیں, آپ نے ان کو, اگر وہ چڑھائی کر رہے ہیں آپ نے ان سے زیادہ چڑھائی ان پہ کرنی ہے, پھر آپ کے پاس چانس بنتا ہے پرفارمنس بھی دینے کا اور میچ کے پاس بھی جانے کا. یہ ہو گئی ایک مینٹل ٹفنس, اور دوسری طرح سے مقابلہ کرنا. ڈو دے آلسو برنگ آؤٹ دا بیسٹ ان یو ایز اسکل لیول؟ دیکھیں ان کے اگینسٹ تو جب تک آپ اپنا بیسٹ نہیں نکالیں گے تو آپ بہت ریئر ہے کہ آپ جو ہے وہ جیت پائیں گے ان کے پاس, یا آپ پرفارمنس کر پائیں گے. تو آپ کو بیسٹ اپنا نکالنا ہے ان کے اگینسٹ. وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں وہ آپ کو تھوڑا سا بھی مارجن آف ایرر نہیں, اس کی گنجائش نہیں دیتے اس میں, چاہے آپ کی اسکل ہو, چاہے آپ کا فوکس لیول ہو, مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ کا بڑے اچھی پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ ہمیشہ آپ الرٹ ہوں. ایک اور چیز, سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ان کی, وہ ہے ان کا نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ. اب وہ ایک T20 کا میچ میرا والا سب کو یاد ہی ہوگا جو مائک ہسی نے, میں آپ کو اسی کی طرف لے کے آنے والا تھا, ادھر ہی لے کر آ رہی ہوں میں. چلے آپ پھر اسی کو ایکسپلین کرتے ہیں, بیکاز مائی اونلی پوائنٹ واز دیٹ ان کی وکٹس بھی کٹ جائیں, لگ بھی رہا ہو کہ جی میچ آپ کے کنٹرول میں ہے. ان کے پورے جو 11 ممبرز ہیں وہ بہت کلیئر نظر آتا ہے کہ دے ول فائٹ ٹل دی اینڈ. یہ آپ کا جو جواب ہوگا, میں اس میں تھوڑا سا کہہ دوں کہ میں پاکستان آسٹریلیا کے مقابلے کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں مین ٹو مین مارکنگ کی, جو آپ کا پرسنل. لیکن وہ اسی سے بتائیں گے نا. دیکھیں میں نے اس دن ایک بات کی تھی کہ کوئی بھی میچ آپ کھیلتے ہیں, ایک آپ جیتتے ہیں اور ایک آپ ہارتے ہیں. اگر دوسری ٹیم ہار گئی اور ہم جیت رہے ہیں, اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, لیکن دوسری ٹیم کو جیتنے کے لیے اس سے بہتر کھیلنا پڑتا ہے. آسٹریلیا ایک ایسی ٹیم ہے جو ہارتی نہیں ہے, وہ نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ, روتھلیس اپروچ, سسٹم ان کو سکھاتا یہ ہے کہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. تو میں نے جو ایکسپیرینس کیا ان کے ساتھ کھیلنے کا 2000, یہ جو آپ سعید اجمل والا میچ ہم سب کو یاد ہے, ہم ان سے بہت اچھا کھیلے, لیکن ایٹ دا اینڈ نرو کنٹرول کیا, اور آخری اوور تک, آخری 3 اوور میں مائیکل ہسی نے ایک اسپیشل اننگز کھیل دی. اس کے بعد 2012 میں ہم نے ان سے جب ورلڈ کپ T20 کے اندر ہم نے کھیلا تو ہم نے ان کو ہرایا, کیونکہ ہم ان سے بہتر کرکٹ کھیلے. یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو آپ کو اینڈ تک لڑنا پڑتا ہے جیتنے کے لیے. پھر 2014 میں ہم نے T20 ورلڈ کپ نے ان کو ہرایا. تو آئی سی سی ایونٹ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی نارمل بائی لیٹرل میچ ہو رہا ہو یا آئی سی سی ایونٹ ہو, آسٹریلیا کم اپ ود ویری گڈ ایٹیٹیوڈ ٹو ون دا گیم, ون دا ٹورنامنٹ. لیکن اس سے اچھی کرکٹ کھیلی جائے گی تو آپ جیتیں گے. تو ریسنٹ پاسٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا, چاہے ان کو ہم لوگ جو بھی کہہ دیں کہ جی ان کی بالنگ پوری نہیں ہے, انجریز آ گئی ہیں, بٹ دے کم اپ ود اے سولوشن, بیکاز ان کا سسٹم ان کو ایسے سکھا رہا ہے کہ وہ آؤٹ آف کمفرٹ زون جا کے پریکٹس کرتے ہیں. اسی لیے جو مینٹل ٹفنس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ آسٹریلین جب مینٹل ٹفنس کی بات آئے گی تو نمبر 1 رینک کیے جاتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کمفرٹ زون جا کے پریکٹس اور ٹرین کرتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے دماغ کو آپ جب آپ ٹرین کرتے ہیں اکارڈنگلی اپنی کمفرٹ زون سے باہر آ کے, تو آپ کا بیسٹ باہر آتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے, اور یہ ان کی ہر ایک پریکٹس سیشن میں موجود ہے. ان کے جتنے پلیئرز ہیں وہ ٹریننگ کے اندر آؤٹ آف کمفرٹ جا کے ٹریننگ کریں گے, فیلڈنگ ویسے اسی ایٹیٹیوڈ سے کریں گے. ان کو یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کل کے لیے بچا لوں. تو یہ سسٹمیٹیکل ایک ایج ہے جو ان کے پاس موجود ہے. ان کا سسٹم ان کو ایسے لے کے چل رہا ہے کہ اگر وہ وہاں پہ اسٹینڈرڈ ہٹ نہیں کر رہے, ایزیلی باہر ہو جائیں گے, ان کی جگہ کو دوسرا ریپلیس کر دیں. 2007 میں ہم لوگ کھیل رہے تھے ورلڈ T20 کا میچ, تو ہمارے 3 آؤٹ ہو گئے اوپر سے. وی ور چیزنگ 163 اور 64 ایسا کچھ ٹارگیٹ تھا, یا اس کے اراؤنڈ ہی تھا. تو 3 آؤٹ ہو گئے, میں اور مصباح کھیل رہے تھے. تو ہم لوگوں نے جو ہے نا, جب سرکل کے باہر بال جاتا تھا تو ان سے ہم 2 رن لیتے تھے, سرکل کے اندر ہم 1 رن لیتے تھے ان سے. اب اس میں سے ہم 2 رن لے رہے تھے, 2 رنز ہم لوگ لیتے تھے اینڈرو سائمنڈ سے, مائیکل کلارک سے, جو ان کے سب سے بیسٹ اور تگڑے فیلڈرز, اور گلی پیچھے کھڑا ہوا تھا کیپر. مطلب ان کی اتنی ایگو ہرٹ ہو رہی تھی کہ وہ گلی کو تھرو ادھر ادھر آنے شروع ہو گئے. مطلب مقصد یہ ہے بتانے کا کہ وہ ایگو جو ہے نا آپ کی, وہ جو ول پاور ہے اندر والی,
وہ نہیں گیو اپ ہونے دیتے, یہ میک شور یہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہو کیسے رہا ہے, ہمارے سے یہ کیسے ہو رہا ہے. تو وہ ول پاور ہر انسان میں ہونی چاہیے, اسپیشلی ہمارے لڑکوں میں وہ بہت زیادہ مسنگ ہے. وہ جو ول پاور ہے نا کہ یہ کیسے ہو گیا, اس نے مجھے کیسے چوکا مار دیا, اس نے مجھے کیسے چھکا مار دیا, اس نے کیسے مجھے سنگل لے لی. وہ جو ول پاور ہے نا اندر والی, وہ جب آپ کو پش کرتی ہے اندر سے تو پھر آپ کا بیسٹ نکلتا ہے.